شاہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، دنیا میں ہر چیز اپ گریڈ ہوئی ہے. رائٹ برادران نے جو جہاز بنایا تھا، اس جہاز اور آج کے 350 320 یا بوئنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جدت ہے جو پہلے خط سے آج کے واٹس ایپ تک پہنچی ہے. دنیا میں بے شمار چیزیں اپ گریڈ ہوئی ہیں. بر صغیر میں ایک پرانی کارآمد چیز، انتہائی فائدہ مند چیز خانقاہ تھی، ڈیرا تھا، جس ڈیرے سے ہر طرح کا فیض اور لنگر ملتا تھا. سوچ والے کو سوچ ملتی تھی، بھوکے کو کھانا ملتا تھا، ایمان کی تقویت کے لیے درس موجود تھا، سمت نمائی کے لیے رہبر موجود تھا. شاہ صاحب یہ ہماری درسگاہ جسے ہم خانقاہ کہتے ہیں، یہ اپ گریڈ نہیں ہوئی، اور اس اپ گریڈ نہ ہونے سے ایک بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا. اس ویکیوم کو نہ ممبر کور کر رہا ہے، نہ یونیورسٹی، نہ پروفیسر، نہ آج کا روایتی پیر. میری درخواست یہ ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن میں ایک بڑا ہرڈل صاحبزادگان کا ہے. وہ جو بڑے بڑے پیروں کی اولادیں تھیں وہ خود کو اپ گریڈ نہیں کر سکے. شاید ان کی معاش تو اچھی چلی، لیکن وہ مشن جو بڑوں کے مشن تھے، جن سب ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ آتا ہے، کیا ممکن ہے کہ ہم آج کے اس مشکل دور میں خانقاہ کا کوئی اپ گریڈڈ ماڈل دیکھ سکیں؟ یہ جو خانقاہی نظام جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بدقسمتی سے یہ بر صغیر کی پیداوار نہیں ہے. یہ خانقاہی نظام جو سب سے مضبوط نظام تھا، یہ مراکش اور اس کے ارد گرد کے ایریاز کا ہے، اور وہاں اس کا نام زاویہ تھا. زاویہ. جب مسلمان یہاں آئے، اسلام انٹروڈیوس ہوا، محمد بن قاسم سے کافی دیر پہلے انٹروڈیوس ہو چکا تھا اسلام یہاں. محمد بن قاسم آئے وہاں، پھر پراپر ایک جو قدم جمائے گئے ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے نہیں مسلمانوں کے، وہ محمد بن قاسم کے دور سے شروع ہو گیا. اور محمد بن قاسم سے پہلے ہی اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں بزرگ آنا شروع ہو گئے تھے. محمد بن قاسم کے آنے کے بعد تو پھر ایک تانتا بندھا. یہاں جب یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ جو مذہب پہلے سے یہاں موجود ہے اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، کیونکہ انڈیا میں دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب موجود تھا، ہندوازم، جو میرا اپنا ذاتی گیس ہے سم ویئر بٹوین 5,000 to 6,000 ایئرس پرانا. ظاہر ہے اس کے قدم جمے ہوئے تھے یہاں، اور ہندو اپنے بلیف میں ویسے ہی بڑا سٹانچ ہے، بہت فنیٹک ہے. تو یہاں دال نہیں گلتی تھی کسی کی. تو جو اسلام کے لیے آتے رہے لوگ وہ اولیاء کرام تھے. اصل میں اولیاء کرام ہمارے نزدیک جو کانسیپٹ ہے ولی اللہ کا، وہ تو یہ ہے کہ اس سے دعا کرا لی جائے. مجھے کوئی ولی اللہ مل جائے گا تو میں قطعاً یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کے پاس ہے کیا. میری خواہش یہ ہوگی کہ میں اس سے فوراً دعا کرا لوں، میرا کام ہو جائے، کہ میری غربت کسی امیر کو چلی جائے، اس امیر کی دولت میرے پاس آ جائے. یہ دعا میں سب سے پہلے یہ کرا دوں گا. ہم نے اولیاء کرام کو، لیکن ولی اللہ کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ تقریباً آل اراؤنڈ علم ہوتا ہے اس کے پاس. آپ اس سے کسی سبجیکٹ پہ بات کر لیجئے، بڑی روانی سے آپ سے بات کرے گا، آلدو کہ اس کی تعلیم دنیاوی ڈگری نہیں ہوگی کوئی. تو یہ انسانی نفسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں
اگر ہندو کو میں نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے کہ ہندو میرے پاس آ جائے تو مجھے ایک کام کرنا پڑے گا کہ مجھے سادھو کی سی زندگی یا سادھو کا سا روپ دھارنا ہوگا. تو یوں انہوں نے انٹری پوائنٹ کی شکل میں سر؟ انٹری پوائنٹ کہ انٹری پوائنٹ جو ہے ہندو چونکہ ہندوازم میں سادھو کی عزت بھی بہت ہے اور اس سے خوف بھی بہت ہے. دونوں چیزیں کمبائن ہوئی ہیں. جلا کے بسم کر دے گا. اس کی غیر مرئی قوتوں سے خوفزدہ رہتے ہیں اور عزت یوں کرتے ہیں کہ اس کی دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے ویسی ایک زندگی اختیار کی. ہندو آنے شروع ہو گئے ان کے پاس. رب تعالیٰ کو چونکہ منظور یہ تھا کہ اس خطے میں اسلام کا غلبہ ہو جائے تو ان کی ہوئی دعائیں فی الفور قبول ہونے لگیں اور یوں جو فائدہ ملا ہندوؤں کو تو ہندو ان کے قریب آئے. ان کے پاس آنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان کی جو پرسنل کیریکٹر تھا اس کے میگنیٹک فیلڈ میں وہ آ گئے. ممتاز مفتی کے الفاظ میں اس میگنیٹک فیلڈ کے زیر اثر بھیگ گئے اور آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. تو ان لوگوں نے اس دعا کے نظام کو بطور ڈگڈگی استعمال کیا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو جوں لوگ اکٹھے ہوتے گئے اسلام یہ پھیلاتے گئے. لیکن اس کا ایک اثر کیا ہوا؟ وہ لوگ تو جنہوں نے یہ سلسلے شروع کیے، فار انسٹنس جناب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں، خواجہ غریب نواز صاحب ہیں، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بابا فرید ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. آپ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملیں گے. وہ بڑے مضبوط لوگ تھے. ان پر کوئی چیز انفلوئنس نہیں کر پاتی تھی. جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کے بعد آنے والے لوگ شاید اتنے مضبوط نہیں تھے. تو ہوا یہ کہ اس نظام میں کنٹیمنیشن شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور وہ کنٹیمنیشن جو تھی وہ تھی انڈر انفلوئنس آف ہندوازم. تو یوں یہ نظام کمزور پڑتا چلا گیا اور اب نہ صرف یہ کہ کمزور ہو گیا بلکہ لوگ بڑے کاشیسلی اس کے قریب جاتے ہیں. لوگوں کی بہت سی ریزرویشنز ہیں تو اس پہ محتاط رہتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو ایک اور ہے کہ یہ آئی ٹی کا سلسلہ آنے سے پہلے تک ایکسیس محدود رہتی تھی، لمیٹڈ تھی. اب یہ لامحدود ہونی شروع ہوئی ہے. ہر انسان ہر طرح کی انفارمیشن تک ایکسیس ہے. تو جتنا انسان کی ایکسیس بڑھ جاتی ہے علم تک اس کا وین اتنا ہی زیادہ براڈ ہو جاتا ہے، جس کو ہم مینٹل ہورائزن کہتے ہیں کہ وہ براڈ ہو گیا. وہ وین بڑھ جاتی ہے. آج اگر آپ 1906 کی گاڑی ایز اینٹیک کلیکٹر تو آپ لے لیں گے، اس کی کوئی بھی پرائس پے کر دیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کو ایز یوٹیلیٹی کار یوز کر لیں، آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی ٹیکنالوجی بڑی پرانی ہے. تو اگر آپ نے علم پھیلانا ہے تو پھر پرانے سٹائل کا جو نظام ہے وہ کام نہیں دے گا، بلکہ آج کی دنیا کے لیول پر جا کے ویسے ہی آپ کو روپ دھارنا ہوگا جیسے
ان بزرگوں نے روپ دھارا تھا اس وقت کی زمانے کے حساب سے، اور آج کے انسان کی زبان میں آپ کو بات کرنا ہوگی تو وہ اثر کرے گا. ادروائز سینیٹر صاحب تشریف لائے ایک بار میرے پاس، تو بیٹھے رہے میرے پاس 15-20 منٹ. سڈنلی کہنے لگے جی مجھے 1 منٹ کی اجازت دیجیے، میں گاڑی سے ایک کتاب اپنی لے آؤں. ان کی لکھی ہوئی کتاب تھی. وہ لائے اور انہوں نے اس کا ایک پیج کھولا اور پڑھنا شروع کیا. تو اس میں قصہ لکھا ہوا تھا اپنے کراچی وزٹ کا. سندھی ہیں وہ، کہ وہاں لوگوں کے درمیان میں بیٹھا تھا تو بات روحانیت کی چل رہی تھی. تو سب اپنے اپنے خیال کا اظہار کر رہے تھے. مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آج کا ولی اللہ کوئی بعید نہیں کہ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ایک بہت لیٹسٹ ڈیزائن کا بریف کیس اٹھائے آپ کو جہاز کے فرسٹ کلاس کے ڈور سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دے. تو وہ بات ان کی درست تھی. شاید اللہ بخش چانڈیو نام ہے ان کا، ان کی کتاب تھی. تو آج بھی یہ نظام بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے پبلک کے لیے، بشرطے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں جن کو ہم عرف عام میں اولیاء کرام کہتے ہیں، یہ آج کی زبان بولنا شروع کر دیں، آج کی زبان میں بات کر لیں. لوگ ہیں ان سے پبلک کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج کی زبان نہیں بولتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا میسج سب سوال یہ ہے محدود کہ دنیاوی طور پہ ہر چیز کی وراثت ہے. یہ وراثت باپ کے مال کی بچوں تک چلی جاتی ہے. رسپانسبلٹیز کی، ایک شپ کا کیپٹن نہ ہو تو سیکنڈ ان کمانڈ اس کو سنبھال لیتا اوور کر لیتا ہے. دنیا کا نظام ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ وراثت کا نظام چلا جا رہا ہے. ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی ہر چیز کی وراثت ہمیں نظر آتی ہے. شاہ صاحب، ایک بڑا پیر، ایک سچا پیر، کیا اس کا وارث اس کا بایولوجیکل بیٹا ہے، یا اس کا وہ محبت، شوق، عشق میں ڈوبا ہوا دور بیٹھا کوئی عاشق ہے؟ میں اس کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت ایڈ کرتا جاؤں کہ جو جھارا تھا شاہ صاحب، بڑا معروف پہلوان، وہ کہا کرتا تھا کہ استاد جس کا شاگرد نہیں ہے وہ بے اولادہ مر گیا، کیونکہ استاد کا اصل شاگرد تو وہ ہے جسے سکھایا ہے. صحیح. تو پیر کا اصل وارث کون ہے؟ اس میں وراثت نہیں ہے. وراثت نہیں، اس راہ میں وراثت بالکل نہیں ہے. یہ میں بات بڑی قطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہم لوگ صبح سے شام تک اپنے لیڈران سے بھی سنتے ہیں لفظ اور خود بھی استعمال کرتے ہیں کہ میرٹ، جبکہ اس کا وجود ہے نہیں کہیں. لیکن یہ ایک ایسی راہ ہے جس میں میرٹ اس میں عام طور کاؤنٹ کرتا. جو وارث ہے اس کو خلیفہ کا نام دیا جاتا ہے، ڈسپل سر. اور وہ اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ اولاد میں سے نہیں ہوتا. وہی آدمی ہوتا ہے جس نے بہت محنت کی ہوتی ہے اور اس راہ میں اس نے اپنی جوانی قربان کر دی ہوتی ہے. اہلیت کی بنیاد پر خلافت ملتی ہے. اس میں وراثت نہیں ہے. ولی اللہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے، یہاں تک احساس ہے، لیکن اسے کہیں بھولے سے بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ میں صاحب علم ہوں. میں اکثر بیشتر ایک بات کہتا ہوں کہ ولی اللہ ہمیشہ 2 طرح کے جھوٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ سینڈوچ ہوتا ہے 2 جھوٹ کے درمیان.
جو کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، میں بہت کچھ ہوں، جھوٹ ہے۔ جو کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، وہ بھی جھوٹ ہے۔ تو یہ ولی اللہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ کو خبر یہ ملی کہ اس کے دارالخلافہ میں، کیپٹل سٹی میں، اپنے وقت کا ایک حاکم، روحانیت کے حاکم رہتا ہے۔ تو اس نے وزیروں سے کہا کہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو وہ کوئی 10-12 نام اس کے سامنے آ گئے کہ یہ اپنی وقت کے آتھینٹک ولی اللہ ہے، زندہ۔ تو انہی میں حاکم ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ اس نے کہا میں ڈھونڈ لوں گا، تم فکر ہی نہ کرو۔ تو ایسا کرو کہ انہیں کھانے پہ بلاؤ۔ تو کھانے کا ارینجمنٹ انہوں نے ایسے کمرے میں کیا، جو بڑا کمرہ تھا، اور اس میں سے ایک دروازہ کھلتا تھا ایک چھوٹے کمرے میں، اور چھوٹے کمرے کا دروازہ محل سے باہر کھل جاتا تھا۔ کھانا کھایا انہوں نے، اور وزیروں کو پہلے اس نے بریف کیا ہوا تھا کہ یہ انہیں رخصت کرنا اس چھوٹے کمرے سے۔ تو کھانا کھانے کے بعد وہ جا کے بادشاہ خود وہاں کمرے میں بیٹھ گیا۔ اب ایک ولی اللہ آئے تو بڑے ادب سے ملے، تحفہ دیے، اور ان سے کہا کہ صاحب آپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ سب سے بڑے ولی اللہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو کسی نے غلط بتا دیا، میں نہیں ہوں، میرے پیچھے جو آ رہا ہے وہ ہے۔ تو بادشاہ نے شکریہ ادا کیا کہ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ وہ چلے گئے، دوسرے صاحب آ گئے، دوسرے سے ملے، انہوں نے کہا جی یہ جو صاحب گئے ہیں، ان صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے وقت کے حاکم ہیں، تو میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان صاحب کو غلط فہمی ہوئی، اصل میں نہیں ہوں، وہ ہے جو میرے بعد آ رہا ہے۔ 10-12 لوگ چلے گئے۔ آخری جو آیا تو بادشاہ نے کہا کہ سبھی کہہ کے گئے تم ہو۔ اس نے کہا وہ سب آپ کو چکر دے گئے، جو پہلا تھا وہ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی ولی اللہ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھنے لگے تو سب کچھ کھو دیتا ہے۔ تو ولایت کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ میں صاحب علم ہوں۔ اس راہ میں ایک اور بڑی بات ہے کہ اس راہ میں جس آدمی کو یہ انتظار رہا کہ مجھے کب کیا ملے گا، اسے کبھی کچھ نہ ملا، اور جس نے اپنے رب کو صرف اس لیے پکارا کہ وہ رب ہے، اس کو سب کچھ عطا ہو گیا۔ اس راہ میں یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ وہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم پہچانے کیسے، اس کے 2 ٹیسٹ ہیں۔ ایک تو لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جب آپ کسی صاحب علم کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ رب کو پکارتا رہتا ہے، ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ملنے کے بعد آپ کو بہت سکون ملے گا، ایسا لگے گا آپ سکون میں آ گئے۔ یہ اس کلام الہی کا اعجاز ہے جو وہ پڑھتا رہتا ہے۔ دوسرا، آپ کو یوں لگے گا کہ آج میرے جو دنیاوی بوجھ تھے، جو پریشانیاں تھیں، فکر تھی، وہ اچانک میرے کندھوں سے بوجھ ہٹ گیا ہے، بڑے لائٹ فیل کریں گے آپ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک عجیب سی کشش محسوس ہوگی اس آدمی کے لیے، آپ کا دل چاہے گا کہ میں پھر دوبارہ بھی جاؤں اس کے پاس۔ وہ کشش کلام الہی کی ہے، اس آدمی کی پرسنالٹی کو دخل نہیں۔ یہ تو لٹمس ٹیسٹ ہے جو چند گھنٹوں میں سامنے آ جائے گا۔
ایک دوسرا ہے کہ آپ اگر ایسے آدمی سے ملتے رہتے ہیں، وہ آپ کو نصیحت نہیں کرتا کہ آپ نیک ہو جائیے، لیکن حیران کن طریقے پہ آپ از خود نیکی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق عبادات سے رب نہیں ملتا، عبادات سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ غلطی کر لے، یہ سوچنے کی، سمجھنے کی کہ صرف نیکی سے رب مل جائے گا، وہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو ایک ملغوبہ تیار کرنا ہوگا۔ جیسے عراق، شام اور اس ایریا میں اور ممالک میں روٹی جو ہمیں ملتی ہے وہ گندم کا آٹا نہیں ہوتا صرف، اس کے اندر مکئی کا آٹا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جو کا آٹا بھی ہوتا ہے، گندم کا آٹا بھی ہوتا ہے۔ ان تینوں کو وہ مکس کر کے گوندھ کے پھر اس کی روٹی لگاتے ہیں جو بہت مزے کی ہوتی ہے کہ آدمی روکھی بھی بغیر کسی سالن کے وہ کھا لے۔ تو ہمیں بھی ان تین قسم کے آٹے کی طرح ایک ملغوبہ تیار کرنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ کا، عبادات کا اور نیکی کا۔ یہ تین چیزیں جب ہم ایک جگہ گوندھ لیں گے تو پھر رب مل جائے گا۔ تو ولی اللہ کے پاس جب جاتے ہیں، آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ ولی اللہ ہے یا نہیں۔ فرض کر لیجئے کہ کل کو میری عقل میرا ساتھ چھوڑ جائے، گرچہ پہلے ہی بہت کم ہے، تو جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی اگر ساتھ چھوڑ دے میرا، اور میں دعویٰ کر لوں کہ میں ولی اللہ ہوں، تو میرے پاس آنے والا تو 1 منٹ میں پہچان لے گا شاہ صاحب کا اور روحانیت کا کیا تعلق آپس میں، 1 لمحے میں پہچانے گا۔ اس لیے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ بایزید کی حیثیت اولیاء کرام میں وہی ہے جو انگوٹھی میں نگینے کی۔ ان کا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی ایک بھی سنت ترک کرتا ہے وہ روحانیت کی خوشبو بھی نہیں پاتا۔ پہچان لیجیے آدمی کو۔ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا زہد کو چھپانا ہے۔ ولی اللہ کے پاس بیٹھے رہیے، آپ ہفتہ بھر کنٹینیوسلی بیٹھیے، مجال ہے وہ پتہ چلنے دے کہ وہ کوئی نیک آدمی بھی ہے، اپنے زہد کو چھپائے ہوئے ہوگا، وہ پہچان بتا تو دی آپ سے۔ دیکھیے اس پر کئی ایک اسکول آف تھاٹ ہیں۔ اگر آپ نے میرا خیال مجھ سے پوچھا ہے تو میں وہ تو آزادی سے بتا دوں گا آپ کو۔ میں تو سب کو منع کرتا ہوں کہ یہ غلامی کیوں اختیار کرتے ہیں آپ۔ بات یہ ہے کہ بیعت لفظ بے سے نکلا ہے، اور بے کا مطلب ہے سودا کرنا، فروخت کرنا۔ تو جب میں کسی کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا تو میں اپنا آپ فروخت کر رہا ہوں اس کے ہاتھ میں۔ اور آج کی جو بیعت ہم کرتے ہیں وہ ہوتی یک طرفہ ہے۔ بیعت کرنے والا تو یہ عہد کرتا ہے کہ میں آج کے بعد وہ کروں گا جو یہ صاحب کہیں گے مجھے، جن کو ہم عرف عام میں مرشد کہتے ہیں، جو مرشد صاحب فرمائیں گے میں وہ کروں گا۔ مرشد صاحب کمٹ نہیں کرتے آپ کے ساتھ کچھ بھی، جبکہ ایک کمٹمنٹ ادھر سے آنی چاہیے کہ میں حد الوسع
آپ کی بہترین تربیت کروں گا اس علم اور تربیت کے ذریعے سے جو میرے پاس ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کا کمرشل ایگریمنٹ اگر وہ یک طرفہ ہے تو دنیا کی کوئی کورٹ اسے تسلیم نہیں کرتی ہے. تو یہ یک طرفہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، تو اس میں ہم کیوں جائیں؟ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ فیض کیسے حاصل ہوگا. دریا بہہ رہا ہے، اس سے ایک گھونٹ پانی لینے کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اس میں اتریں، دریا میں تیریں. کنارے پہ بیٹھ کے بھی پانی اس سے بھر لیجئے، دریا منع نہیں کرے گا. ایک گھونٹ کیا آپ پوری بالٹی بھر لیجئے، دریا احتجاج نہیں کرے گا. تو جو ولی اللہ ہے، جو صاحب علم ہے، وہ تو ایک بہتا ہوا دریا ہے علم کا. جو بھی آگے اس کے پاس بیٹھا علم کے موتی چن کے لے جائے. ولی اللہ کبھی منع نہیں کرتا، بلکہ ولی اللہ الٹا گھبرائے گا کہ میں بیعت کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈال لوں، کہ میرے اوپر فرض ہو جائے گا اس آدمی کی تربیت اور تعلیم دونوں. یہ میرا ذاتی خیال ہے. تو اگر اس سے آپ کا دل دکھے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ میرا ذاتی خیال. بات یہ ہے کہ آپ اور میں UN یا سیکریٹری کاؤنسل کے اجلاس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، تو اسپیکر خواہ کسی بھی ملک سے ہے، چاہے وہ سواحلی بول رہا ہے، افریقہ میں بولی جانے والی زبان، چاہے وہ عبرانی بول رہا ہے، چاہے وہ عربک بول رہا ہے، اردو بول رہا ہے، ہمارے کان میں آواز آتی ہے ہماری مادری زبان، جو ہماری نیشنل زبان ہے. تو اگر یہ انسان کی ایجاد کردہ کمیونیکیشن سسٹم اتنا ایڈوانس ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنی قومی زبان میں سن لیں بات کو، تو وہ تو رب ہے. تو وہ کیوں نہیں سنے گا ہر چیز کو؟ ایک بات تو یہ ہے، افضل یہی ہے کہ عربک میں دعا مانگ لی جائے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. افضل یہ ہے. ادروائز وہ رب ہے. اور اس پہ شاید بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ تو میرا رب ہے. مجھے اس پر مان ہے کہ میرا رب سب سے طاقتور ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب سب سے امیر ہے. یہ مان ہے میرا. اور ایک اور مان ہے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے جو بغیر مانگے مجھے پالتا ہے، بغیر مانگے مجھے عطا فرماتا ہے. تو مانگتے ہوئے مجھے کیوں نہیں دے گا؟ یہ ایک مان ہے. تو میں اس مان کے ساتھ رب سے مانگ رہا ہوں، چاہے وہ دعا کوئی بھی ہے، تو وہ عطا کرتا ہے. یہ مان کا جو ایکسپریشن ہے وہ پوری قوت سے اس وقت پیدا ہوتا ہے میری آواز میں جب میں اپنی مادری زبان یا قومی زبان میں مانگتا ہوں. یہ مان اس زبان میں نہیں پیدا ہو سکتا جس پر میری پوری کمانڈ نہیں ہے. تو رب کے ساتھ اگر مانگنا ہے تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس سے مان کے ساتھ مانگیے. اس کے ساتھ اس طرح نہیں چلتا کام ہاف ہارٹڈ. گرچہ یہ کوئی اچھی صحت مند چیز نہیں ہے کہ رب کے معاملات میں دنیاوی مثال کوٹ کی جائے، لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے وہ میں جسارت کر رہا ہوں. آپ اور میں اگرچہ مجھے اس عمر کے اس حصے سے گزرے ہوئے ایک پون صدی ہو گئی، آپ ینگ ہیں بالکل، تو آپ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا اس عمر کے اس حصے سے گزرے ہوئے. جب ہم بچے ہوتے ہیں
تو ہمیں کھلونا چاہیے. ہم اپنے والد کے پاس جاتے ہیں, کبھی تمہید باندھنے کی ضرورت ہمیں نہیں پیش آئی. ہم آؤٹ رائٹلی جا کے جو بھی ہم مخاطب کرتے ہیں, ڈیڈ, ابو, بابا, جو بھی ہے, سیدھا کہ مجھے وہ کھلونا لے دیں. اب ہمارے فادر کہہ رہے ہیں میرے پاس تو نہیں ہے اس وقت پیسے. کیسے نہیں, آپ اتنے امیر ہیں, آپ کیسے نہیں لے کے دیتے؟ بہت پیسے ہیں آپ کے پاس, لے کے دیں. یہ آپ سب نے بچپن میں یہ حرکت کی ہے. وہ ایک مان ہوتا ہے اپنے فادر پر, تو وہ تو باپ ہے. رب کے ساتھ وہ مان کیوں نہیں پیدا کر پاتے ہم؟ مجھے چاہیے ابھی, اور ابھی اسی وقت لینا ہے, مجھے دے. یہ مان ہے. تو اس مان کے ساتھ مانگیے, علم آگے بڑھ ہی نہیں, اللہ ضرور عطا فرمائے گا. اگر وہاں شک اور سوال نہ ہو. یہ دو چیزیں ہیں جو علم کو آگے بڑھائیں گی. یا تو میرے دل میں آپ کی بات کے بارے میں ایک شک پیدا ہو, اس شک کے بارے میں کے نتیجے میں میں تحقیق کروں گا, میں آگے بڑھوں گا. یا میں آپ سے سوال کروں کہ میں آپ کی بات کو پوری طرح نہیں سمجھا, آپ ایلیبریٹ کر دیں. یا کوئی سوال میرے ذہن میں آپ کی بات سن کے پیدا ہوا, وہ میں آپ سے کہوں کہ یہ کر دیجئے. اس کے بغیر علم آگے نہیں بڑھتا. تو روحانیت کے اندر یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. کانسیپٹ کو چیلنج کرنے کی جرت کی جہاں تک بات ہے, تو جس طرح ہم فیوچر کی بجٹنگ اینڈ فورکاسٹنگ کرتے ہیں, اور وہ بیسڈ ہوتی ہے ہسٹوریکل ڈیٹا پر. تو آپ ہسٹری دیکھ لیجئے کہ لاکھوں کی تعداد میں فقیر ایسے ہیں جو حق بات کہنے میں پھانسی چڑھا دیے گئے, زبان کاٹ دی گئی, اندھا کر دیا گیا. تو وہ چیلنج کرنا ہے کہ اگر حاکم وقت, حکمران ایک بات کہہ رہا ہے اور وہ فقیر سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے, تو اس کو چیلنج کر دے گا, نتیجے میں پھانسی چڑھ جائے گا. یہ آپ کا تو میں نہیں کہتا, بڑے اچھے آدمی ہیں, میں نہیں کر سکتا, بہت بزدل آدمی ہوں. اس کے لیے ایک کنوکشن چاہیے, اور کنوکشن بھی جو وہ جس کو ہم روحانیت کی زبان میں عین الیقین کہتے ہیں. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کربلا کا واقعہ ہے, یہ کبھی پیش نہ آتا اگر وہاں عین الیقین نہ ہوتا. تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں, فقیر لوگ ہوتے ہیں, یہ عین الیقین کے مقام پر فائز ہوتے ہیں. تو چیلنج کرتے ہیں وہ. خودی کی جو بات کی ہے, تھوڑا سا اس کو ہمیں ذرا باریکی سے یوں دیکھنا ہوگا کہ ایگو میں اور سیلف اسٹیم میں ہیئر لائن ڈفرینس ہے. صرف دونوں کو ہم کنفیوز کرتے ہیں. ایگو بہت بری چیز ہے, تباہی لاتی ہے. سیلف اسٹیم انسان کو عزت دیتی ہے. تو فقیر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, وہ صرف رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, تو اس کی خودی قائم رہتی ہے. رب سے بہت دعائیں مانگتا ہے وہ, لیکن دعائیں مانگنے میں بھی وہ سنت کو فالو کرتا ہے. ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ دنیاوی زندگی میں رب تعالیٰ سے کسی ایک موقع پر کوئی دنیاوی دعا مانگی ہو. تو جتنے پختہ یقین کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں
ایک موقع کوئی نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکے گا جہاں دنیاوی دعا مانگی گئی. اتنے ہی یقین سے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ 76 ایئرس کی عمر ہو گئی میری. ان 76 ایئرس میں آج تک میں نے سوائے دنیا کے اللہ سے مانگا ہی کچھ نہیں. فقیر مانگتا ہے، بہت کچھ مانگتا ہے، لیکن سنت پر. مانگنے کو بہت کچھ ہے رب سے اگر مانگنا چاہیں تو. یہ سب کہنے کی حد تک میں بیان کر دیتا ہوں، خود عمل نہیں کرتا اس پہ. ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا رحم اور کرم مانگ سکتے ہیں. ہم رب تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں. ہم بہت اعلیٰ چیز ہے رب کی ایک، جس میں جو ہم میں سے کسی نے شاید کبھی نہ مانگی ہو، ایٹ لیسٹ میں نے تو نہیں مانگی. وہ ہے اس کی رحمت کہ یا اللہ تو ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے. اور اگر کسی میں بہت حوصلہ ہے تو خود رب سے اس کی ذات مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنا آپ عطا فرما دے. تو مانگنے کو کتنا کچھ ہے، لیکن شاہ صاحب رب سے مانگتے ہی دنیا ہے. تو فقیر رب کے ساتھ بھی اپنی خودی میں رہتا ہے، جس کو اقبال نے وہ شعر میں کہا تھا. چونکہ شعر مجھے یاد نہیں رہتے، میں اس کا حلیہ نہیں بگاڑنا چاہتا. وہ جو کہ رب تعالیٰ خود پوچھ لے کہ تمہاری رضا کیا ہے. تو خود ہی مجھے فقیر کھانسی ہو گئی. اب میرے پاس دو راستے موجود ہیں کہ میں کسی بھی کیمسٹ کی شاپ پر جاؤں، اس کی شیلف پر کم و بیش 15-20 قسم کے کف سرپ مل جائیں گے مجھے. تو میں اشارہ کر کے بتا دوں کہ وہ دے دیجئے، کف سرپ مل جائے گا. یا میں اس کیمسٹ سے کہہ دوں کہ مجھے کھانسی ہوئی بھی ہے، کوئی اچھا کف سرپ دے دیجئے. وہ صاحب اٹھا کے دے دیں گے مجھے. دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاؤں اور انہیں جا کے کہوں کہ صاحب مجھے کھانسی ہو گئی تو علاج کر دیجئے. اب وہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے، بیٹھ جائیے یہاں. تو سب سے پہلے وہ میرے منہ میں وہ چمچ ڈال کے تو گلا دیکھیں گے کہ میرا گلا تو ٹھیک ہے. اس کے بعد ناک کو چیک کریں گے، میری آنکھوں کو چیک کریں گے اوپر سے نیچے سے. اس کے بعد پھر پوچھیں گے کیا کیا محسوس کرتے ہیں آپ، کب آتی کھانسی، ڈرائی ہے یا چسٹی ہے، فریکوینسی اس کی کیا ہے، بخار پہلے کب ہوا تھا. یہ پوری انفارمیشن لے کے آدھے گھنٹے کی وہ لکھ کے وہی ایک سرپ دیں گے جو وہاں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بتا دیں گے. فرق کیا ہے اپنی مرضی سے میں لوں گا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے. پہلے جو میں نے میڈیسنز کھائی ہیں یہ اس کے ساتھ کانفلکٹ میں تو نہیں آتا کہیں. کیمسٹ صاحب بھی اسی طرح دے دیں گے مجھے. ان کا نالج تھوڑا سا بہتر ہے لیکن پورا ان کے پاس بھی نہیں ہے. ان ڈاکٹر صاحب نے میری پوری ہسٹری لی ہے، میں نے پہلے کون کون سی دوائی کھائی بھی ہے، گلا تو نہیں ہے خراب میرا، میرے وہ سائنس تو اس کا پرابلم تو نہیں ہے. یہ سب کچھ جاننے کے بعد، میرا ٹیمپریچر لینے کے بعد، پھر وہ جو مناسب ہے میری باڈی کیمسٹری کے مطابق وہ کف سرپ دیں گے. یہ جو پڑھائیاں ہیں اور وظائف ہیں اس میں کچھ مسنون دعائیں ہیں، وہ تو ہر آدمی پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا.
لیکن کوئی پرٹیکولر وظیفہ اگر کوئی دیتا ہے، جو وظیفہ ہم کس کو کہتے ہیں، کوئی ایک ذکر اذکار جو ایک مخصوص وقت پر مخصوص تعداد میں کیا جائے، وہ وظیفہ ہے. تو اس کے اثرات اور ہیں. ان اثرات کو کوئی صاحب علم ہی جانے گا، میں اور آپ نہیں اس کو جان سکیں گے. تو فرض کر لیجئے کہ میں اور آپ 8-8 10 وظائف پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں کون سی پڑھائی کے اثرات کیا ہیں. تو اس میں زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ ہماری کیفیت وہ ہو جائے کہ ہمارے ادھر ہاتھوں کو رسے باندھ کے اور پاؤں میں دونوں طرف رسے باندھ کے 4 گھوڑے ادھر دوڑا دیے جائیں اور 4 ادھر کو، تو ہمارا حال کیا ہوگا کہ will be torn into pieces. لیکن اگر کوئی صاحب علم بتائے گا اس ڈاکٹر صاحب کی طرح، تو ہمیں پھر وہی بتائے گا. یہ جو پہلو ہے کہ آپ تقوی کے اس مقام پر کیوں نہیں پہنچتے کہ جہاں رب آپ کی مرضی آپ سے پوچھنے لگے. یہ فیلئر ہے ہمارے ماس کمیونیکیشن کا یا سسٹم کا. مسلمانوں کا ماس کمیونیکیشن سسٹم مسجد کا ممبر ہے، اس سے بڑا کمیونیکیشن سسٹم کوئی نہیں. یہ مسجد کے ممبر سے بات آنی چاہیے لوگوں تک، ہم تک، کہ نیکی اختیار کرو. نیکی کی طرف ہم نہیں بلاتے ہیں. اگر مجھے موقع مل جائے ممبر پر بیٹھنے کا تو میں بھی اس پہ زور دوں گا کہ لوگوں نماز کے لیے آؤ. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ نماز کیوں فرض کی گئی ہم پر اور اس کی حکمت کیا ہے. تو اگر کہیں میں نے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے اس کو اینالائز کرنا شروع کر دیا کہ ہم پر کیوں فرض کی گئی، یہ تو درست ہے کہ رب کا حکم ہے، اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جانا چاہیے. لیکن انسانی عقل کے مطابق اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ Why 5? Why not 6? Why not 4? یہ ہمارے ایمان کو تقویت دے گی بات. ہم اسلام سے دور نہیں جائیں گے بلکہ زیادہ پختہ مسلمان ہو جائیں گے. دیکھیے، آپ بھی سنتے آئے ہیں، بچپن سے میں بھی سنتا آیا ہوں کہ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، کوئی اس کی اطاعت کرے نہ کرے، وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اسے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو پھر ایک سوال آ جائے گا کہ عبادت کیوں؟ ایک بڑی سیدھی بات ہے کہ عبادت کے درجے یہی ہو سکتے ہیں صرف کہ میں رب تعالیٰ کو پکاروں، اس کی عبادت کروں، کہ میرے دنیاوی کام ہو جائیں، مجھ پہ کوئی مصیبت نہ آئے، مجھ کو مشکل نہ آئے. یہ عبادت کا کمتر ترین درجہ ہے.
لیکن چونکہ رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ اسے بھی قبول فرماتا ہے اور اس کا انعام اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت اس لیے کروں کہ میرے رب کا حکم ہے، اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت اس لیے کروں کہ وہ لائق عبادت ہے، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ تو جب غرض ہٹ گئی میری عبادت سے، اس سے کوئی غرض نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ درجہ یہ ہے کہ میں رب کی عبادت اس لیے کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈالے، جنت پہ ڈال دے، وہ بھی غرض ہے۔ تو جب میری یہ غرض اٹیچ نہ رہی اس سے، میں نے اپنے رب کو پکارا محض اس لیے کہ پکارے جانے کے لائق ہے، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے عبادت کا، اور اس کے اجر بہت ہیں۔ تو سوال کا ایک حصہ، اس کا جواب تو یہ آ جائے گا۔ دوسرا حصہ میں اس کو ایکسپلین یوں کر سکتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ یوگا کی ماڈرن ترین شکل ہے، اعلیٰ ترین شکل ہے، اور اس سے مجھے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمبی بات ہے، تو اس لیے اس میں نہیں جاتا۔ پھر کسی سیٹنگ میں اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کو ڈسکس کر لیں گے بیٹھ کے کہ وہ ہمیں کس طرح سے جسمانی فوائد آتے ہیں۔ وہ جسمانی فوائد ہیں اس کے، کچھ سوشل فوائد ہیں ہمارے۔ ہمیں سیدھی کتار بنانا ہے، دیٹ از اے لیسن فار لائف۔ ہمیں کم سے کم جگہ میں میکسیمم لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ صف بناتے ہیں کہ ہم قریب قریب کھڑے ہوں، باوجود جگہ نہ ہونے کے نئے آنے والے کو جگہ بنا کے دینی ہے، تو ایثار کا پہلو آتا ہے اس میں کہ ہم خود اپنے آپ کو شرنک کر رہے ہیں اور نئے آنے والے کو جگہ دے رہے ہیں، سو آن سو فورتھ، بہت سی چیزیں۔ تو منبر سے اصل میں ان لائنز پر، جیسے میں نے شروع میں ایک عرض کی تھی کہ رب تعالیٰ کی سنت ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رب تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں۔ تو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، وہاں تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ یہ تو نازل ہونا شروع ہوا ہے شروع سے۔ جتنے بھی پیغمبر رب تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں تھا یا صحیفے کی شکل میں تھا، وہ تھا اسلام، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ انسان، اس وقت کے انسان کی جو ذہنی سطح تھی، تو رب کا پیغام اس کی اس ذہنی سطح کے مطابق آیا۔ جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی انسان کا، اس کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا گیا، تو رب تعالیٰ کا میسج جو ہے، پیغام، وہ ایڈوانس کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن کی صورت میں مکمل دین نازل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ تو چونکہ رب نے کہہ دیا کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد کسی پیغمبر یا نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو بائی ورچو آف دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو منبر سے جو بات کی جائے وہ آج کے انسان کی ذہنی سطح کے مطابق کی جانی چاہیے۔
تو وہاں سے یہ پیغام دیا جانا چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں. ہمارا بہت بڑا ذریعہ ہے وہ کمیونیکیشن کا.